السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، پھر سے ہم نے آپ کے سامنے ایک نئی حدیث آپ کے سامنے لائی ہے، اور یہ حدیث ہے کہ نماز کے بارے میں ہے۔ حدیث کو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد جو آدمی فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح دو زانوں بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ ایک کلمات پڑھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن پر ملتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یحیی ویمیت کی جگہ بیدہ الخیر ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ سارا ملک دنیا اور آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائیاں اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں۔ وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ دیکھو میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہوئے جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دو زانوں بیٹھے ہوئے، جس طرح ماتحت میں بیٹھتے ہیں نا، اسی طرح جب ہم نماز سے فارغ ہوئے اسی جگہ پر بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے، پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرہ داری کا کام دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ کلمات؟ کیا ہے؟ شیطان سے بچانے کے لیے پہرہ داری کا کام دیتے ہیں، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ دیکھو میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے ہم کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اس کلمات کو پڑھ لینے سے کتنے فائدے ہیں۔ ہم لوگوں کو 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 گناہ کیا ہے مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس دن سارا دن ہر ناگوار چیز اور ناپسندیدہ چیز سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور شیطان سے بچانے کا کام لیتا ہے۔ جب شیطان ہم پر وسوسے ڈالتا ہے
کہ اس کلمات کے ذریعے سے ان وسوسوں کو، اس شیطان کے کاموں کو، اس شیطان کی حرکتوں کو اس کلمہ کیا ہے اس شیطان کے کاموں کو کیا ہے ناکام کر دیتا ہے۔ اور کیا ہے اس دن کیا ہے شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہلاک نہیں کر سکا، اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ دیکھو میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیوں، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے۔ جب آدمی فجر کے بعد 10 مرتبہ اس کلمات کو پڑھ لیتا ہے، جب فجر سے لے کر عصر تک اس کے ناگوار چیزیں، ناپسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے، وہ شیطان کی وسوسے سے محفوظ کرتا ہے، اور کیا ہے اس کے اندر 10 نیکیاں لکھتی جاتی ہیں، اس کے اندر 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہوتے ہیں جب عصر کے بعد یہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، تب فجر تک کے ناگوار چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ کیا ہے؟ ناگوار چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح دیکھو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی جگہ جب بیدہ الخیر کے جگہ کیا ہے؟ یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یحیی ویمیت کی جگہ بیدہ الخیر کا بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا و آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائیاں ہیں، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہم کو چاہیے کہ اس حدیث کو ہمارے دلوں میں بٹھانا ہے، اس حدیث کو ہماری زندگیوں میں لانا ہے، اور ہم کو عمل کرنا ہے۔ عملاً کیا ہے؟ دوسروں تک پہنچانا ہے، کہ اس حدیث کو ہمارے اندر بٹھائیں، کہ عمل کریں، عمل کرتے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنی باتیں سنے ہیں اور سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔